ناظرین آداب، 2 ستمبر 2023 مطابق 15 سفر کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں اوسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے۔ انڈیا اتحاد کی میٹنگ ممبئی میں آج ختم ہو گئی۔ انڈیا اتحاد کی اس تیسری میٹنگ میں کئی اہم فیصلے کیے گئے اور سبھی پارٹیوں کی طرف سے ایک مشترکہ قرارداد بھی پاس کیا گیا۔ اس قرارداد میں انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس نے آئندہ لوک سبھا انتخاب ایک ساتھ مل کر لڑنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس 2 روزہ اجلاس کے آخری دن 14 رکنی کوارڈینیشن اور انتخابی حکمت عملی کمیٹی اور 19 رکنی تشہیر کمیٹی کے ساتھ ہی میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ ایک اور خبر کے مطابق سورج کے راز کا پتہ لگانے کے لیے ہندوستان کے پہلے PSLV C-57 آدتیہ L1 مشن کے لیے 24 گھنٹے کی الٹی گنتی جمعے کو آندھرا پردیش کے شری ہری کوٹا اسپیس سینٹر پر شروع ہو گئی۔ آدتیہ L1 سیٹلائٹ جو سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے پہلا اسپیس پر مبنی ہندوستانی سیٹلائٹ ہوگا، اسرو کے ورک ہارس لانچ وہیکل PSLV C-57 سے دوسرے لانچ پیڈ سے ہفتے کو 11:50 پر لانچ کیا جائے گا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے ایک بار پھر ایسا بیان دیا ہے جس نے ریاست کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ دراصل یونیفارم سول کوڈ سے متعلق وزیر اعلیٰ دھامی نے کہا کہ جتنی جلد ہو سکے یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کا ہمارا عزم ہے۔ دھامی کا کہنا ہے کہ جب ہمیں UCC ڈرافٹ مل جائے گا تو ہم اس عمل کو اس سال آگے بڑھائیں گے۔ ہم یونیفارم سول بل کو ریاست میں جلد از جلد نافذ کریں گے۔ یہ بیان وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کھٹیما میں دیا ہے۔ جے ورما سنہا نے جمعے کو ریلوے بورڈ کے نئے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ محترمہ سنہا پہلی خاتون ہیں جنہیں ریلوے بورڈ کی چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ مرکزی وزارت امداد باہمی کا قیام سال 2021 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے سرکار سے سمردھی کی اور کے نعرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ یہ امداد باہمی کو عام شہریوں کی زندگیوں میں خوشحالی کا ذریعہ بنا کر خود انحصاری اور خود کفیل کے ہدف کو حاصل کرنے کی طرف یہ ایک اہم قدم ہے۔ ملک کے پہلے امداد باہمی وزیر کے طور پر وزیر داخلہ امت شاہ نے BACS امداد باہمی کی بنیاد یونٹ کو مضبوط بنانے اور وزیر اعظم کے ارادے کے مطابق کوآپریشن کو خوشحالی سے جوڑنے پر زور دیا ہے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ریاست جارجیا میں 2020 کے انتخابات میں رد و بدل کی سازش کے ٹرائل میں صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دہی سمیت 13 سنگین جرائم کا سامنا ہے۔ وہ تاریخ کے پہلے امریکی صدر ہیں جنہیں مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے۔ خیال ہے کہ پیر 28 اگست کو امریکہ کے ایک وفاقی جج نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انتخابات میں رد و بدل کی سازش کے ٹرائل کے لیے 4 مارچ 2024 کی تاریخ طے کر دی، جسے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے مجرمانہ مقدمات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ ٹرائل ایسے وقت میں ہوگا کہ جب انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہوں گی۔ روس میں اسلامی بینکنگ کا آغاز آج 1 ستمبر سے ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر ولادیمیر پوتن نے اسلامی بینکاری سے متعلق قانون پر 4 اگست کو دستخط کیے تھے اور آج سے 25 ملین مسلمان آبادی والے ملک میں اسلامی بینکنگ کا آغاز ہو گیا۔ روس میں مسلم برادری نے صدر ولادیمیر پوتن کے اس اقدام پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی بینکاری وقت کی ضرورت بن چکی ہے۔ خیال ہے کہ روس میں کچھ اسلامی مالیاتی ادارے پہلے سے ہی کام کر رہے تھے، لیکن اب پہلی مرتبہ اسلامی بینکنگ کا سرکاری سطح پر باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اسلامی بینکاری مسلم اکثریتی علاقوں تاتارستان، باشکورستان، چچینیا اور داغستان میں شروع کی گئی ہے، اور اگر یہ پروگرام کامیاب ہو گیا تو پھر اسے پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ کی عمارت میں آگ لگنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 74 ہو گئی ہے۔ میڈیا کو معلومات دیتے ہوئے جوہانسبرگ شہر کے منیجر فلائٹ بلنک نے بتایا کہ حادثے میں کل 74 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 200 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس 5 منزلہ عمارت میں آگ لگی اس کے مکینوں نے غیر قانونی طور پر بجلی اور پانی کے کنکشن لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہر اور اس کے آس پاس کے مختلف طبی مراکز میں 61 افراد کا علاج کیا گیا ہے اور 16 کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور 17 کو ابھی بھی داخل کرایا گیا ہے، جبکہ دیگر کی اب بھی کیجویلٹی یونٹ میں دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا بے گھر ہو جانے والے خاندانوں کو جوہانسبرگ کے آس پاس کچھ پناہ گاہوں میں پناہ دی جائے گی۔ حال ہی میں ملک میں اقتدار سنبھالنے والے نائجر کے فوجی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک میں فرانس کے سفیر کو اب سفارتی حقوق حاصل نہیں ہیں اور انہیں نائجر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسکائی نیوز کے مطابق نائجر کے حکام نے پولیس فورسز کو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نائجر کے حکام نے فرانسیسی سفیر کو 6 روز پہلے ہی ملک چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ سفارت خانے کی عمارت میں اب بھی موجود ہیں۔ ادھر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی کہا ہے کہ نائجر
حکام کو سفیر کو ملک بدر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نائجر کی ملٹری کونسل کی طرف سے دی گئی 48 گھنٹے کی مہلت ختم ہو جانے کے بعد فرانسیسی سفارت خانے اور اس کے فوجی اڈے کو بجلی اور پانی کی فراہمی پوری طرح سے بند کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیوز کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ پرویز الہی نے اپنی گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے جمعے کے روز پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ واضح رہے کہ پرویز الہی نے جب پہلی مرتبہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی تو عدالت نے ان کو تمام کیسز میں ضمانت دے دی تھی اور انہیں کسی بھی پینڈنگ انکوائری میں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دیا تھا، لیکن عدالت کے اس سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت نے 2 رکنی بینچ کے روبرو اپیل دائر کی تھی، جس نے سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی تحریک سے اتر پردیش حکومت نے اٹل رہائشی اسکول شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ریاست کے 18 منطقوں میں ایک اسکول قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ اسکول قابل احترام اٹل جی کو خراج عقیدت اور پنڈت دین دیال اپادھیائے جی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک پہل ہے۔ وزیر اعلیٰ آج جہاں لوک بھون میں منعقد اٹل رہائشی اسکولوں کے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اٹل رہائشی اسکول کا تعارف جاری کیا اور ویب سائٹ کا آغاز بھی کیا۔ انہوں نے اٹل رہائشی اسکول کے طلباء میں داخلہ کٹس بھی تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے ہندوستان کی تعلیم کی بنیاد کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے۔ ان اسکولوں کا فزیکل ورک مکمل ہو چکا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر مملکت کوشل کشور کی لکھنؤ واقع رہائش گاہ پر آج صبح بی جے پی کے کارکن ونے سریواستو کے سر میں گولی مار کر قتل کی واردات نے راجدھانی سمیت پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس قتل میں کوشل کشور کے بیٹے وکاس کشور کے پستول کا استعمال کیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے مطالبہ کیا کہ وکاس کشور کے خلاف فوری طور پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور اسے گرفتار کر سخت ترین کارروائی کی جائے۔ کانگریس ترجمان نے آج اپنے بیان میں کہا کہ ریاست میں امن و امان نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ پرسوں غازی آباد میں ایڈوکیٹ مونو چودھری کو جس طرح سے ان کے چیمبر میں گھس کر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست میں مجرموں کے حوصلے بلند ہیں اور وزیر اعلیٰ کا جرائم پر زیرو ٹالرنس کا دعویٰ پوری طرح سے فیل ہے۔ سماجوادی پارٹی نے مئو کی گھوسی اسمبلی سیٹ پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ سماجوادی پارٹی کا 5 رکنی وفد جمعے کو ریاستی الیکشن کمیشن پہنچا اور تحریری شکایت دی، جس میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی حلقے کے ووٹروں کو ڈرایا جا رہا ہے، مسلم ووٹروں کے خلاف فرضی کیس لکھے جا رہے ہیں اور انہیں بی جے پی کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی سیکریٹری راجندر چودھری نے الزام لگایا کہ پورے اسمبلی حلقے میں کوئی مسلم اور یادو پولیس اہلکار یا کسی دوسرے محکمے کا افسر تعینات نہیں کیا جا رہا ہے۔ جن کو تعینات کیا گیا تھا انہیں اب ہٹا دیا گیا ہے اور یہ سب سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ وفد نے الزام لگایا کہ اتر پردیش حکومت کے درجنوں وزیر انتخابی میدان میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کا غلط استعمال کرتے ہوئے مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔ معروف نقاد اور محقق پروفیسر فضل امام رضوی کی 3ری برسی کے موقع پر ایک تعزیتی جلسہ ادبی نشیمن کے دفتر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے کی اور مہمان خصوصی کے طور پر معروف مزاحیہ شاعر پپلو لکھنوی موجود رہے۔ اس موقع پر پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے کہا کہ پروفیسر فضل امام رضوی نہ صرف قداور ادیب، محقق اور ناقد تھے، بلکہ وہ ایک مخلص اور شریف النفس انسان بھی تھے۔ ان کی تخلیقات و نگارشات نوواردان ادب کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ادبی نشیمن کے ایڈیٹر ڈاکٹر سلیم احمد نے کہا کہ پروفیسر فضل امام رضوی اصل میں تھے تو اردو کے محقق اور نقاد، مگر انہیں اردو کے علاوہ کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تحریر ہو یا تقریر، وہ بے باکی سے اپنی بات رکھتے تھے، نہایت مخلص اور حق گو انسان تھے۔ اس موقع پر موجود شعراء نے پروفیسر فضل امام رضوی کو منظوم خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ آل انڈیا قومی تنظیم ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانے اور بابا قوم کے نظریے کو بڑے پیمانے پر عوام تک پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں 3 ستمبر کو سنی انٹر کالج لکھنؤ میں نفرت چھوڑو بھارت جوڑو پروگرام کے تحت راشٹریہ سدبھاونا سمیلن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آل انڈیا قومی تنظیم کے قومی صدر اور سابق مرکزی وزیر اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے قومی جنرل سیکریٹری طارق انور بطور مہمان خصوصی تشریف لائیں گے۔ اتر پردیش کے سابق گورنر عزت مآب عزیز قریشی اور یو پی کانگریس کمیٹی کے نو منتخب صدر عزت مآب اجے رائے بھی کانفرنس میں کلیدی مقررین کے طور پر شرکت کریں گے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔